اے संसार کے لوگوں اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو، الذی خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا سرشٹی کرتا ہے، جس نے تم سب کو بنایا ہے، والذین من قبلکم تمہارے باپ دادے پردادوں کو بھی اسی اللہ نے، اسی رب نے بنایا ہے، جس کو تم ایشور کہتے ہو، جس کو تم پرماتما کہتے ہو۔ اے کافروں، اے غیر مسلموں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اپنے آپ کو ہندوازم سے تعلق رکھنے والوں، اے زردشتیوں، اے زردشتیوں اور اے پارسیوں، جتنے بھی ہو اللہ سے جو دور ہو، سنو اس نے تمہاری سرشٹی کی ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، لعلکم تتقون اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی پوجا کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا ہے، والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا اتاری ہے، بارشیں اتاری ہیں، اللہ اکبر، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر ان بارشوں سے تمہارے لیے قسم قسم کی روزیاں پیدا کی ہیں۔ یہ دیکھو جناب علی ککڑی اگ رہی ہے، یہ دیکھو مسور کی دال اگ رہی ہے، یہ دیکھو چنے کی دال اگ رہی ہے، یہ دھان کی کھیتی ہو رہی ہے، یہ گیہوں کی فصل اگ رہی ہے، یہ امرود اگ رہے ہیں، یہ انگور اگ رہے ہیں، یہ لیمو ہے، یہ برتقال ہے، یہ تفاح ہے۔ ایک بیگھے کی زمین میں تم 10 قسم کے دانے ڈال دو، اللہ اکبر، 10 کے رنگ الگ الگ، 10 کی خوشبو الگ الگ، 10 کے مزے الگ الگ۔ کون ہے کون ہے کون ہے؟ وہ عرش عظیم پر مستوی، عرش عظیم پر بلند ہمارا رب ہے، جو ان کے اندر رنگ پیدا کرتا ہے، مزے پیدا کرتا ہے، خوشبو پیدا کرتا ہے۔ ان کافروں کو بتلاؤ یہ قرآن وہ حقیقت ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا کہہ رہا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم انہیں تمہارے لیے پھل نکالے ہیں مختلف رنگ کے اور مختلف قسم کے تمہارے لیے روزیاں ہیں۔ یہ تو پھر اب جب اس نے تمہارے لیے پانی دیا، تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کی نیلی چھتری تمہارے سروں پر لگائی، اللہ اکبر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں تمہارے لیے رحمت بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر کیا حق ہوتا ہے اس کا کیا حق ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن اب جب جس نے اتنا بڑا شکتشالی ہے، اتنے بڑے پاور والا ہے، تو اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن اس اللہ کا کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو ند نہ بناؤ۔ کوئی دیوی دیوتا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پیر پیغمبر اس کے برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ارے برابر تو برابر ہے۔ میں برابر کی بھی بات نہ کروں، آج بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، بہت سارے لوگ بھی ہیں، اور کفار مکہ کی مثال میں بتاؤں آپ کو، کفار مکہ کبھی بھی اپنے بتوں کو برابر نہیں تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی جلانے والا، روزی دینے والا، ہم نے کب کہا کہ یہ ان کے برابر ہیں؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک هو تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ حج کرتے تھے کفار مکہ حج کرتے تھے۔ آج کسی عالم ہمارے ہاں مولوی صاحب سے پوچھو کہ کفار مکہ کیوں کفار، تو کہتے ہیں اس لیے کفار کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے۔ سیدھا سادہ جواب دے کے آدمی کو ٹرخا دیتا ہے، لیکن مولوی کو خود پتہ نہیں ہے۔ مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو، مولوی اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے لئن سألتہم من خلقکم، اے نبی اگر ان سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج ہے، باب التلبیہ ہے، ارشاد فرما رہے ہیں جب مشرکین مکہ طواف کیا کرتے تھے یا حج کے لیے احرام باندھتے تھے، اللہ اکبر، نبی بتلا رہے ہیں وہ احرام بھی باندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب کفار تھے۔ یہ آج ہمارے ملکوں کے نہ جانے کیسے حیوان اور زدہ بربریت زدہ ہندو اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتا ہے، ارے اس کو تو جانور کہتے بھی شرم آتی ہے۔ جس نے گودھرا اور احمد آباد اور گجرات کی سرزمین پر ان مسلمانوں جن کے بھروسے پر یہ زندہ ہیں، انہوں نے وہ ننگا ناچ ناچا ہے جو آج حیوانیت بھی شرم کرتی ہے، جانوروں کو بھی حیا آتی ہے کہ ایک جانور بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے جو آج کا یہ رام سیوک بنا ہوا دیش کا بھچک اور دیش کو بدنام کرنے والا، بھارت کے اوپر کلنک کا ٹیکا بنا ہوا یہ چند دیش دروہی، دیش کے دشمن، یہ چند فسطائی طاقتیں، چاہے وہ وشو ہندو پرشد ہو، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، بھاجپا ہو، چاہے کوئی بھی پا ہو، انہوں نے وہ جانوروں کا ننگا ناچ ناچا ہے احمد آباد کی سرزمین پر۔ ارے اپنے قوم کے لوگ اپنوں کو نہیں جلاتے، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ارے یہ مشرک جانور ہیں، جانور۔ اللہ فرماتا ہے بل هم اضل، ارے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کون ہیں؟
ہاں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. آج یہ نہ جانے کون سے کفار ہیں. ارے وہ کفار مکہ تھے جو اللہ اپنے آپ کو دین حنیفی پہ چلنے والا کہتے تھے، لیکن یہ ظالم، یہ مردود، یہ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں یہ تو کسی کھانے ہی میں نہیں آتے، سمجھ نہیں آتی. ان کو جب مار پڑتی تو کہتے ہیں بھئی اللہ ہے، ایشور ہے، نہیں تو دیوی دیوتاؤں کے سوا اور ادھر ادھر خرافات کرنے کے سوا واللہ یہ اپنے ہندو دھرم کو بھی نہیں مانتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہند، لفظ ہند، یہ ہندوستان جو ہے، یہ ہند حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، اور یہ بہت بڑے موحد آدمی تھے جن کی طرف یہ کفار اپنی نسبتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ ہندو نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ دہریے ناستک لوگ ہیں. اگر یہ ایشور کو مانتے، ایشور کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا. ارے یہ اپنے ہاتھوں سے بنے بنائے گڈوں اور گڑیوں کو مانتے ہیں، ہر حرکت کرنے والی چیزوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں. یہ ایشور کو بھی نہیں مانتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ ہندو بھی نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. یہ ظالموں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اس لیے مسلمانوں، ان جانوروں کو انسان بنانا ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارا تمہارا فرض ہے. کچھ جانور مکے میں بھی تھے، جو سرزمین عرب میں بھی تھے، جو جانوروں جیسی حرکتیں کرتے تھے، چھوٹی موٹی. حضرت محمد الرسول اللہ اور اتنی بڑی جانوریت اور کیا ہوگی. آج تو یہ ہمیں زندہ جلا رہے ہیں نا. ارے یہ کفار مکہ جو تھے، یہ بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے. زندہ جا کر کے یہ کیا کر دیا کرتے تھے؟ دفن کرتے تھے. کبھی بھی مکے کے لوگ کفار جب کوئی مرتا تھا تو انہیں جلاتے نہیں تھے، بلکہ انہیں قبر میں دفن کرتے تھے. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی یہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ چونکہ اپنے ماتا پتا کو بھی جلاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی جلانے کی روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. اگر یہ تمہیں جلاتے ہیں، تم مجبوروں بے قصوں کو پکڑ کر کے گھروں کے اندر، یہ آج کا ہندو دہشت گرد فسطائی دیش کو بدنام کرنے والا اور بھارت کے پیشانی پر کلنک کا ٹیکا بننے والا یہ دہشت گرد، یہ آتنکواد خود ہیں. یہ بی جے پی ہو، بھاجپا ہو، چاہے یہ کوئی بھی ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہیں اگر جلاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مت سوچو یہ انہوں نے تم کو جلایا ہے. ارے تم کو جلایا ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے. یہ اپنے ماتا پتا کو بھی جلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنے دادا کو بھی جلاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم بے روح، اور سنو، روح اور بے روح کون ہوتا ہے؟ ارے چلنے پھرنے والے بھی مردے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بے ایمان کو مردہ ہی کہا ہے. آج کلمہ پڑھنے والے کتنے بے ایمان ہیں، چلنے پھرنے والے مردے، تو ان کو انہوں نے جلا دیا ہے. یہ تو اپنے مردوں کو بھی جلاتے ہیں، تم کو بھی جلاتے ہیں. اور تم قرآن جلانے کی بات کر رہے ہو، بات پھر وہیں پہ آئی. یہ اللہ کا کلام ہے، ان جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. دلی کے اندر ہم نے دیکھا انٹرنیٹ پر، ہمارے بھائی نے بھیجا کسی نے، کہ بیٹھ کر کے قرآن رام کا وہ دوپٹہ باندھ کر کے قرآن کو آگ لگا رہا ہے، امن و شانتی کو بھنگ کر رہا ہے. یہ امن و شانتی کی کتاب ہے، یہ دھارمک کتاب ہے. ہم نے ان کے کسی وید کو نہیں جلایا، ہم نے ان کے گیتا کو آج تک چھوا تک نہیں. ہم نے ان کے رگ وید، یجروید، سام، ہم نے کسی وید کو، ہم نے کبھی ان کی ہانیکارک نہ کی. ہم نے کبھی ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دی. ہم نے کبھی ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہیں کہا. ہم نے ہمیشہ سمان کیا ہے. ارے اگر ہمیں برا کہنا ہوتا، اگر ہمیں دیش بھارت کے اندر اگر ہمیں مروت نہ کرنی ہوتی تو 850 برس ہمارے باپ داداؤں نے وہاں حکومت کی ہے. ایک بھی غیر مسلم ہندوستان کے اندر بچتا ہی نہیں، نہ ایک مندر بچتی، سارے مندر مسجدوں کے اندر تبدیل ہو جاتے. لیکن ہم نے کبھی ان غیر مسلموں کی کسی بہو بیٹیوں کے آنچلوں پر ہاتھ نہیں ڈالی ہے. آج جو ہمارے بہو بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ ہندویت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے. یہ اپنے دھرم کو بھی نہیں مانتے، یہ کسی دھرم کو نہیں مانتے. ان کا دھرم صرف آتنکواد ہے، ان کا دھرم صرف ٹیررزم ہے، ان کا دھرم صرف دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد ہیں، اور دنیا کو یہ بتلانا چاہیے مسلمانوں کہ یہ ہندوستان کے اندر جو بربریت کا ننگا ناچ احمد آباد کے اندر ناچا گیا ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، آتنکواد لوگ ہیں. انہوں نے امن و شانتی کا دھرم نام لے کر کے خوب رنگ رلیاں مچائیں اور خوب کھیل کر رہے ہیں. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ عجیب و غریب کفار تھے اور یہ عجیب و غریب کفار ہیں. وہ عجیب و غریب کفار، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان لا شریکا لک هو تملک وما ملک. وہ کہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے. ہاں ایک شریک ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک ساجی دار ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ تو اس ساجی دار کا بھی مالک ہے، اور ساجی دار جن طاقتوں جن قوتوں کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کرنا،
یہ عقیدہ کس کا تھا؟ بولو کس کا تھا؟ کفار مکہ کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ یہ عقیدہ وہ رکھیں تو کافر کہلائیں، جبکہ اس میں عبداللہ بن جدعان بھی، عبداللہ جیسے نامور بھی لوگ موجود ہیں، مسلمانوں جیسا نام ان کا بھی رہتا تھا۔ لیکن آج کا عبداللہ اگر یہی عقیدہ رکھے تو سب سے بڑا مسلمان کہلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی کہلاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ فیصلہ کر لینا، میں کوئی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں اتنے کرم ہوئے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اے قرآن اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر چیلنج کیا ہے، اور تم ہو، تمہیں تو اپنی زبان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں تو اپنے لینگویج کا پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ سنسکرت سمجھنے والے اور جاننے والے ہیں، تمہیں اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے عرب بدوان آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے فقیہ آئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے سارے سنسار کے لوگوں، چاہے وہ سائنس، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، اگر تمہیں کوئی شک یا شبہ ہے، تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح کوئی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ سورت یعنی اسی طرح کوئی چند اشلوکوں کے اوپر اور چند جو ہے ادھیائے کے اوپر یہ صورتیں، چند تعلیمات کے اوپر یہ آیتیں، چند آیتوں کے اوپر ایک صورت مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی صورت بھی بنا کر کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جتنے بھی دیوی دیوتا اور پنرجنم اور انرجنم اور سب 7 جنم میں ہوں، سب کو تم بلا لو، سب کو تم بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کوئی